بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا دن میاں نواز شریف کے نام ہے کیونکہ میاں نواز شریف نے آج سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنا ہے۔ اب جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے میاں نواز شریف لاہور اپنی رہائش گاہ پہ موجود ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ لاہور سے حافظ آباد کے لیے نکلیں گے اور حافظ آباد میں آج پہلا انتخابی جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ میاں نواز شریف کا یہ پہلا انتخابی جلسہ ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز نے اکاڑا میں جلسے سے خطاب کیا، بہت بڑا پاور شو تھا اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ آج حافظ آباد میں مسلم لیگ نون تاریخ رقم کرے گی اور ایک بڑا پاور شو ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف اپنے انقلابی بیانیہ عوام کے سامنے آج کے جلسے میں رکھیں گے، لیکن ہم وہ بیانیہ آپ کے سامنے پہلے رکھیں گے اس ویڈیو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کا ایک شیڈول جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں شیر افضل مروت کی۔ اچھا، یہ مروت نے نا ان کے ساتھ کسی قسم کی مروت کا مظاہرہ نہیں کیا عمران خان اور تحریک انصاف نے۔ شیر افضل مروت اس سے پہلے جب KPK میں ورکرز کنونشن کر رہے تھے تو اس وقت بھی ان کے خلاف تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کے خلاف بیانات دیے، اور اب جب یہ سندھ میں ایک کمپین لانچ کیے ہوئے تھے تو ان کے خلاف پارٹی کے ترجمان رؤف حسن، اسی طرح بیرسٹر گوہر اور دیگر لوگوں کے جو ہے وہ اختلافی بیانات بھی آئے، اور ان کے جواب میں شیر افضل مروت نے بھی کافی سخت زبان استعمال کی۔ انہوں نے ان کو بڈھے قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کا نام لیے بغیر کہا کہ جی میں ان کے چہرے پہ خنزیر لکھوں گا۔ اچھا، اب یہ لکھنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جناب یہ سیدھی سیدھی دھمکی دے رہے ہیں کہ میں آپ کو پیٹوں گا، آپ کی ذرا درگت بناؤں گا۔ تو اب جناب عمران خان صاحب نے اس معاملے پورے پہ شیر افضل مروت کو ایک پیغام بھیجا جس میں انہیں کہا کہ جی آپ سارے کام چھوڑیں، یعنی کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا انتخابی مہم والا، اس کو چھوڑیں اور واپس آ جائیں، آپ کے کام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب سیدھی سی بات ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی ہوگی چھٹی۔ اب ان کو جو ہے وہ پارٹی نے کک آؤٹ کر دیا ہے۔ اب اگر موجودہ جو اس وقت تک غیر فعال یا فعال چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر گوہر ہیں، اس کے بعد بانی PTI عمران خان ہیں، اور بیرسٹر گوہر کا اور ان کے گروپ کا جو سٹانس ہے، جو شیر افضل مروت کے متعلق ان کا خیال ہے، وہ تو آپ سب کے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن اب عمران خان کی طرف سے انہیں کک آؤٹ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ جی مروت صاحب کوئی اور ٹھکانہ لبو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آپ کو JUI میں جانا پڑ جائے، کسی اور جماعت میں جانا پڑ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل میں پنکی پیرنی جو ہے وہ مسلسل فرار ہے۔ پنکی پیرنی نے اب نیا جو ایک ٹرک ہے نا وہ یوز کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں کہ کیسز کو لٹکانے کے لیے وہ کبھی خود التوا مانگ لیتی ہیں، کبھی عدالت میں آتی ہیں اور کیس شروع ہونے سے پہلے فرار ہو جاتی ہیں، کبھی وہ بیمار پڑ جاتی ہیں، کبھی کہتی ہیں جی دھند بڑی ہے تو میں لاہور سے ٹریول نہیں کر سکتی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ بہانے بنا رہی ہیں اور مسلسل انکار کر رہی ہیں، لیکن کپتان بیچارہ اصرار کر رہا ہے کیونکہ کپتان کی جان تو لٹکی ہوئی ہے نا۔ کپتان تو وہاں پہ وہ ایک طرح سے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشان ہے، اور وہ جیل کے در و دیوار کو دیکھتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ جناب اہلیہ محترمہ لفٹ نہیں کروا رہی، وہ آ نہیں رہی۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ اور القادر 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس جو ہے اس کی سماعت تھی۔ توشہ خانہ میں تو فرد جرم عائد کیا جا چکا ہے، اس پہ گواہان جو ہیں وہ اپنی شہادتیں ریکارڈ کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جرا کا پروسیس کیا جا رہا ہے۔ مزید 2 گواہان کی جو شہادتیں ان پر جرا کمپلیٹ کی گئی ہے۔ اسی طرح اب 19 جنوری کو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی القادر اور توشہ خانہ دونوں کی، تو اس میں مزید گواہ ہوں گے۔ لیکن القادر میں جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جی بشرا بی بی چونکہ فرار تھیں وہ آئی نہیں، ان کے وکیل وہاں پہ پیش ہوئے جن میں لطیف کھوسہ، شہباز کھوسہ، شعیب شاہین تھے، بیرسٹر گوہر تھے، یہ وہاں پہ پیش ہوئے، اور ان کی طرف سے وہی کہ جی بشرا بی بی دی طبیعت خراب ہے تو چلو ایک دن دی معافی دے دیو۔ تو مطلب کتنی بار یہ بہانہ کیا جائے گا؟
آج جج صاحب نے پھر بڑا برمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یار کوئی خدا دا خوف کھاؤ, یہ کیا طریقہ کار ہے, یہ مطلب بشریٰ بی بی جو ہیں وہ آتی ہیں چلی جاتی ہیں, اس طرح سے کیسے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. جو قانونی تقاضے ہیں ان کو تو پورا کرنا ہے. تو لیکن خیر ایک موقع ایسا آیا کہ عدالت نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے پھر ہم وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہیں, چونکہ یہ طریقہ کار بہتر نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ بشریٰ بی بی نے اڈیالہ جیل گئیں, وہاں پہ ایک کاغذی کارروائی مکمل کی اور اس کے بعد رفو چکر ہو گئی تھی, نکل گئی تھی. لیکن وہ عدت میں نکاح والا کیس تھا, وہ سول جج تھے, انہوں نے بھی مائنڈ کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے چونکہ یہ آئی ہیں حاضری تو ان کی ہوگی یا وکیل موجود ہے, تو انہوں نے عمران خان کو بلا کے فرد جرم عائد کر دی تھی. لیکن القادر میں یہ جو جج ہیں محمد بشیر احتساب عدالت کے, انہوں نے فرد جرم تو عائد نہیں کیا, 19 جنوری تک اس کی سماعت ملتوی کی ہے. لیکن انہوں نے اس میں جو وارن کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آئندہ سماعت پہ بشریٰ بی بی عدالت کے سامنے پیش نہ ہوئی تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے, پھر ان کو گرفتار کر کے لایا جائے گا اور اس کے بعد جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی. اب ظاہر ہے آپ اس طرح کا کام کریں گے تو جج غصے میں آئیں گے. اب جج صاحب کی عمران خان کو ایک دن پہلے بھی بشریٰ بی بی کی وجہ سے جج سے باتیں سننی پڑی, بےزتی کروانی پڑی. اس کے بعد پھر عمران خان کو جج صاحب کی وہ تلخ باتیں سننی پڑی, تو جج صاحب ذرا تلخی میں تھے تو اس کا اثر عمران خان پہ ہی پڑا. انہوں نے وہاں پہ چونکہ اب روٹین بن چکی ہے کہ عمران خان میڈیا کے لوگوں سے گپ شپ کرتے ہیں, تو عمران خان نے جناب علی اپنا پورا غصہ جو ہے وہ کوشش کی کہ ایک تو نکال دیا شیر افضل مروت پہ, دوسرا انہوں نے نکال دیا غصہ اپنے سیاسی مخالفین پہ. خود وہ جیل میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا نام ECL میں ڈال دیں. وہ کیوں ڈال دیں جی؟ کہتے جی یہ چونکہ الیکشن ہار جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ لندن بھاگ جائیں گے. اچھا بندہ انہوں نے پوچھے کہ تہاڈے کو تو امیدوار کوئی نہیں, جماعت تہاڈی موجود کوئی نہیں, ووٹر آپ کے پاس کوئی نہیں, انتخابی نشان آپ کے پاس کوئی نہیں, پلان آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, صرف آپ کی اپنی ذات کو بچانے کے لیے آپ کے پاس پلان ہے کہ کسی طرح سے میں بچ جاؤں, بچنا تسی بھی کوئی نہیں تے الیکشن وہ سیٹاں بھی نہیں ملنیاں. پہلے تو میرا خیال تھا نا کہ وہ شاید کوئی 30-35 مل جائیں, لیکن میرا خیال ہے اب وہ نہیں ملنی سر, اس سے بھی بہت نیچے تحریک انصاف کے وہ آزاد لوگوں نے آنا ہے. لیکن وہ جس آزاد لوگوں کے بہاف پہ عمران خان ذرا تھوڑی سی اکڑ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست بڑی بے رحم ہے سر. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو جب پورے زور و شور سے لایا گیا, آپ کے لیے جماعتیں توڑ دی گئیں, جماعتیں توڑ کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے فائلیں دکھا کے تحریک انصاف میں لایا گیا, اس کے باوجود آپ سنگل میجورٹی حاصل نہیں کر پائے تھے. پھر ترین صاحب کا جہاز جو ہے وہ ایک ٹیکسی کی طرح چلا اور جناب آزاد لوگوں کو لایا گیا اور آپ کی جماعت میں شامل کیا گیا. بڑی مشکل سے آپ کی حکومت جو ہے وہ بیساکھیوں کے سہارے حکومت کھڑی کی گئی, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آزاد چند جیت جائیں گے وہ آپ کی جھولی میں پڑیں گے. نہیں سر, پاکستان کی جو سیاست ہے نا وہ کچھ اور طرح کی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہونا ہے. اب دیکھیں نا, پیپلز پارٹی نے بھی دانہ ڈالنا شروع کر دیا ہے. جناب خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی الیکشن کے بعد تحریک انصاف کے جو آزاد لوگ منتخب ہوں گے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں, اور باقی بھی پلان ہوں گے. کیونکہ آپ کا جو پلان سی ہے جس کے مطابق آپ تحریک انصاف کا پلان سی, اس میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک بیلٹ پیپر پہ ایک سے زیادہ ٹھپے لگائیں گے تاکہ بعد میں یہ شور مچا دیں کہ جی ہم نے تو دیکھے نا یہ ہمارے ووٹ انہوں نے خراب کیے ہیں, بعد میں ٹھپے لگائے گئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پلان بھی آپ کا کامیاب نہیں ہونا یار. جو بندہ پیسے ویسے لگا رہا ہے نا الیکشن میں, وہ چاہے گا کہ بھی کسی نہ کسی طرح وہ جیت جائے, تو وہ اپنے بیلٹ پیپر خراب نہیں کروائے گا. اور ووٹر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مطلب کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے جو آپ کی اس بات پہ کان دھریں گے اور وہ یہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا یہ پلان سی جو ہے وہ چل سکے گا. ہاں, پلان سی میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جناب علی, جیسے میں نے پہلے ایک بار خبر دی تھی کہ ہنے خبر آئی ہے
کہ عمران تے زرداری بھائی ہے، تو سر یہ شاید ہو جائے کہ جو چند آ جائیں ان کو یہ کہیں کہ جی آپ ذرا زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں، اگر آپ نہیں کہیں گے تو زرداری کا ہیرا تو موجود ہے، بیرسٹر گوہر تو موجود ہے، لطیف کھوسا تو موجود ہے، اعتزاز احسن صاحب کا اثر و رسوخ تو موجود ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر جو چند سیٹیں ملیں گی وہ زرداری صاحب کی جھولی میں جا سکتی ہیں۔ لیکن سر اگر پنجاب میں سیاست کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ اٹریکشن جو ہے وہ نون لیگ میں ہے، تو جو 1-2 سیٹیں پنجاب میں آپ کو ملیں گی تو جو لوگ جیتیں گے انہوں نے مستقبل میں آگے بڑھنا ہے، تو پھر وہ کوشش یہ کریں گے کہ نون لیگ میں جو ہے وہ اپنا بسیرا کر لیں، مجھے یہ لگتا ہے۔ باقی دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ دوسرا سر، میاں نواز شریف اب میدان میں آ چکے ہیں، آج سے مسلم لیگ نون کا جو گراف ہے وہ آپ کو بہت تیزی سے اوپر جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ میاں نواز شریف کی آمد سے قبل جو سروے ہوئے ان کی رپورٹس اور اس کے بعد کی رپورٹس، میاں نواز شریف کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی کا گرتا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف اب جب خود میدان میں ہیں تو میاں نواز شریف کی جو مقبولیت ہے وہ پھر جناب علی آسمانوں کی طرف جانی جائے گی، وہ بڑھتی جائے گی، اور میاں نواز شریف نے جو انقلابی بیانیہ دیا ہے وہ بیانیہ لوگوں میں اب جو ہے وہ اٹھے گا، کیونکہ میاں نواز شریف معاشی انقلاب کا بیانیہ لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے تیاری کی ہے کہ 8 فروری کے بعد جب وہ حکومت بنائیں گے تو انہوں نے ہنگامی بنیادوں میں سب سے پہلے جو پرائورٹی ہے وہ ہے روزگار کے فراہمی۔ یہ اس طرح کا وعدہ نہیں ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر، اور 3.5 سال کے بعد لوگ تلاش کریں کہ کون سے سیارے پہ یہ گھر بنائے گئے، کہاں پہ جو ہے وہ نوکریاں دی گئیں۔ ایسے نہیں ہوگا، وہ جو پلان لے کے آ رہے ہیں وہ فیزیبل پلان ہوگا، اس کے مطابق لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، یہاں پہ انڈسٹری کی ریوائول بھی ہوگی، یہاں پہ جو ہے وہ زراعت کو جو ہے وہ پرائورٹی بھی دی جائے گی۔ تو ایک پورا پلان ہے جس کے مطابق پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے گا، اور یہ پلان اب آپ کو تسلسل کے ساتھ سننے کو ملے گا۔ 8 فروری یعنی کہ میرا خیال 6 فروری کو یہ انتخابی مہم کمپلیٹ ہونی ہے، تو 6 فروری کو جو آخری جلسہ ہے نا وہ سر لاہور میں ہے، لیکن اس سے پہلے جو میاں نواز شریف کے جلسے ہونے جا رہے ہیں اس میں ایک تو آج کا جلسہ ہے، اس کے بعد میاں نواز شریف نے 20 جنوری کو لیا میں جلسہ کرنا ہے، 22 جنوری کو مانسہرہ میں، 24 جنوری کو ننکانہ صاحب، 26 جنوری کو وہاڑی، اور 28 جنوری کو ڈسکا میں، جبکہ 30 جنوری کو بہاول نگر میں سیاسی پاور شو ہوگا، 1 فروری کو سوات، اور اس کے بعد 3 فروری کو سرگودا، اور 4 فروری کو سیالکوٹ، سرگودا اور سیالکوٹ 3 فروری کو جو ہے وہ سرگودا اور سیالکوٹ میں ہوں گے، جبکہ 4 فروری کو مری میں اور 5 فروری کو گجرانوالہ میں جلسہ ہوگا۔ 6 فروری کو جب انتخابی مہم ختم ہوگی اس وقت لاہور میں جلسہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ میاں نواز شریف کے ان جلسوں کے بعد مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کہاں پہ ہوگی۔ اور اب مریم نواز جب میدان میں موجود ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے مریم نواز اپنے حلقے میں اور لاہور بھر میں جو ہے وزٹ کر رہی ہیں، تو مریم نواز کے ان وزٹس کے بعد لاہور میں ایک نئی جان جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے اس میں ایک نیا جوش اور ولولہ نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف یہ لیڈرشپ موجود ہے اور دوسری طرف جناب مایوسی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ رزلٹ بالکل سامنے ہے کہ 8 فروری کے بعد آنے والی جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی اور میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ میری جو رائے تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اس کے لیے چینل کا کامنٹ سیکشن حاضر ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔